اپنے عمل پر بھی کنٹرول کرو اور اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرو کہ جو آدمی حج کرے اور شکر ادا کرتے رہے، جی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، وہاں سے آنے کے بعد شکوے شکایتیں نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ارے کیا انتظام ہے صاحب، کچھ کرے نہیں، کچھ صحیح انتظام نہیں، کیا تکلیف اٹھائے ہم لوگ، کیسی گورنمنٹ ہے، وہ ان کیسا تھا۔ آپ وہاں پر فیسلٹیز کے لیے گئے تھے، فیسلٹیز کی اگر لیے جا رہے تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل چلے جانا تھا، جی کوئی 5 اسٹار ہوٹل چلے جانا تھا، وہ حج کے لیے کیوں گیا؟ اگر سہولتیں ہی پانا، سہولتیں مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر سہولتیں تلاش مت کرو وہاں پر جا کے، جی ان کو کیا امتحان مت لو گے، رینک دینے کے لیے مت جاؤ، میں 3 اسٹار دے رہا ہوں، 4 اسٹار دے رہا ہوں، 1 اسٹار دے رہا ہوں، اسٹارز دینے کے لیے مت جاؤ۔ جب حج کے لیے جاؤ تو تقویٰ اور خشیت کے ساتھ جاؤ۔ کوئی آدمی صحیح غلط کرتا ہوا نظر آئے تو دل میں یہ یقین رکھو کہ یہ سارے لوگ بھی مل کر اگر برا کام کر لینا تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت، جو اس گھر کا حج کرے گا، البیت یعنی البیت الحرام، گھر یعنی اللہ کا گھر، مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کر کے حضور فرما رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں جو اس گھر کا یعنی کعبۃ اللہ کا جو حج کرے گا، فلم یرفث ولم یفسق، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی خراب بات اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے، ولم یفسق، نہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، رجع کما ولدته امه، یعنی حج کے دوران اپنے عمل اور اپنی زبان دونوں پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ کے گھر کو حج کے لیے جاتا ہے، وہاں پر ہوتا کیا، تھکان بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو عادت نہیں ہو ان کے لیے حج بڑا کٹھن رہتا ہے، وہ تھکان اسٹریس ہو جاتا ہے اور ڈیلی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آج چلو آج تھک لیے اور ایک دن آرام کر لیے اس کے بعد نکل گئے، ایسا نہیں ہے۔ عرفہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، رمی جمرات ہے، طواف ہے، طواف افاضہ ہے، طواف قدوم ہے، سعی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جی اتنا اس کے اندر یعنی مشاعر اور اتنے مناسک ہے اس کے حج کے اسٹیپ جو ہے، جب حج کے دن آ جاتے ہیں مین دن تو کنٹینیوسلی ایک ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اٹھنے بیٹھیں گے، جب بہت تھک گئے، طواف کر کے آ گئے، ساتھ میرے کعبے کے قریب سے نہیں ملتے، بہت مشکل ہے قریب ملنا، یہ لانگ جو ہے ایک آدھا کلومیٹر، ایک کلومیٹر کا ایک راؤنڈ لگا کے ساتھ طواف کر کے جب بالکل تھک کے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، جگہ اگر مل گئی تو وہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے کہ سانس لینے کے لیے ہوا برابر نہیں ملے گی۔ ساری فیسلٹیز کے باوجود آج کے دور میں اتنی فیسلٹیز ہو گئی کہ تاریخ میں کبھی اتنے فیسلٹیز نہیں ہوئے تھے، اتنا اے سی کا انتظام، پانی کا انتظام، صفائی کا انتظام، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا سٹریس اور اتنے زیادہ لوگ، پھر ہر قسم کا آدمی رہتا ہے، ہر قسم کا آدمی۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، ابھی حال میں کسی ملک سفر کیا تھا، میں گاڑی میں سے اترا تو وہ کچھ مجھے ڈور میں نظر آیا، میں اسے اٹھا کر جب پیچھے ہٹا تو میرے پیچھے ایک کشمیری صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، بڑی عمر کے، 65-70 سال کی عمر کے آدمی تھے، سفید تھے بالکل، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے سفر میں۔ جیسا میں پیچھے ہٹا تو میرا پیر ان کے پیر کے اوپر پڑ گیا، میں پیچھے ہٹا بغیر دیکھے، کیسا اٹھا کے جب پیچھے ہٹا تو میرا پیر ان کے پیر کے اوپر پڑ گیا، ایک دم میں جلدی سے پلٹا، وہ اپنا پیر کھینچے، میں بولا میں معافی چاہتا ہوں، میں دیکھا نہیں، فوراً میں سوری بولا، معافی چاہتا ہوں میں دیکھا نہیں، تو تعجب سے کس بات پہ معافی مانگ رہے، میں بولا میرا پیر آپ کے پیر کے اوپر پڑ گیا، تو وہ ہنسنے لگے۔ ہمارے یہاں تو اتنی چیز پہ معافی نہیں چاہی جاتی ہے، تو نارمل چیز ہے، بتا رہے ہیں بھی ان کے کلچر کے حساب سے کسی کے پیر کو اگر کھدل دیا جائے تو وہ ان کے پاس خراب بات نہیں ہوگی، سیریز بتا رہے ہیں۔ ایون میں جب کشمیر اور جموں وغیرہ گیا تھا، یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر کوئی کسی کا پیر کھدل دے تو مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اگر کوئی پیر کھدل لے کے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اس سے غصہ آ جاتا نا، یہ کیا بدتمیز انسان ہے۔ ان کے پاس ابھی بدتمیزی شروع ہی نہیں ہوئی جی۔ اب اسی طرح سے آپ پھر پاکستانیوں میں چلے جائیے، افغانیوں میں چلے جائیے، صومالیانس میں چلے جائیے، سوڈانیوں میں چلے جائیے، تو جتنا آپ ہٹیں گے تو ہر جگہ کا کلچر الگ، ہر زبان کی لینگویج الگ، دھکا دینا تو کوئی عجیب بات نہیں۔ یہاں پر ہندوستان میں کئی جگہ ہم جلسوں پر جاتے ہیں تو یہ بنگلور ہے، حیدرآباد ہے، یہاں پر جو ہے لوگ آتے ہیں جلسے کے بعد بڑی ادب سے ایسے ملاقات کرتے ہیں۔ میں کچھ گاؤں، کچھ جگہوں پر ایسے بھی جلسے میں خطاب کیا، جب جلسے میں بڑے مجمع سے تقریر کر دی اور تقریر کے بعد ٹھہرے تو جو آدمی سلام کرنا چاہ رہا نا جلسے کے بعد، وہ آ کے ایسا ہاتھ پکڑ کے مجھے سے کھینچ دیتا تھا، میری طرف پلٹو میں سلام کروں، پھر ادھر سے کوئی آدمی آیا تو ان پکڑ کے ادھر کھینچ دے رہا۔ میں بولا یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، جس کو سلام کر رہا ہے ان سامنے سے یا بازو سے آ کے سلام نہیں کر رہا
ان پکڑ کے کھینچ دینا مولانا کو، پھر چوم رہا ہاتھ برابر، ہاتھ چوم رہا ہے، ادب پورا کر رہا ہے، ان کے پاس سلام کرنے کسی کو پکڑ کے کھینچنا پلٹانا، ان کے پاس بے ادبی نہیں ہے، ان کے پاس بے ادبی نہیں ہے۔ کیرلا چلے جائیے، میں کچھ دن پہلے 2-2.5 سال پہلے کیرلا گیا تھا، وہاں پر ہم جلسے میں بیٹھے، ایسے جلسے میں بیٹھے ہیں، اور جو لوگ سامعین جلسہ ہے نا، خطاب میرا نہیں تھا، میں بھی ون آف دی گیسٹ تھا، خالی بیٹھنا تھا میرا کام۔ خطاب کرنے والے بڑی عمر کے بزرگ آدمی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیخ ابو بکر مسلیار یہاں پر بھی عیدگاہ قدس صاحب میں بھی آتے رہتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، بڑے یعنی ہندوستان کے سب سے بڑے علماء میں سے اور بزرگوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ 85 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہے، اوور آل اگر نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ تو اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں ان کے، اتنے بڑے عالم دین، اتنا بڑی خدمت، ایسا ان کو پیر کر کے لوگ بیٹھے تھے، عام خاص، یعنی ان کیرلا کے کلچر میں کسی کے منہ کی طرف پیر کرنا بری بات ہے نہیں ان کے کلچر کے اندر۔ تو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو حج ایک ایسا حق ہوتا ہے جہاں پر ہر قسم کا کلچر ایک جگہ مل جاتا ہے۔ جی اب کوئی سودانی دھکا دے رہا ہے، یا کوئی کشمیری پیر کھدل رہا ہے، یا کوئی ملباری آپ کو پاؤں بتا کر بیٹھا ہے، کوئی جھڑکی دے کر بات کر رہا ہے، اتنا اسٹریس میں بتا رہا ہوں، غصہ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی اپنے زبان پر اور اپنے عمل پر کنٹرول کرنا، جی زبان پر کنٹرول کرنا، حضرت عمل پہ کیا کرنے کا، وہاں کوئی لڑتے تھوڑا ہی نہیں، لڑے ہاتھ پیر سے لڑائی نہیں ہوتی ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے جہاں پہ عورتوں کو نقاب لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جی جو کلچر میں، جو معاشروں میں لوگ کے پاس نقاب کی شدت ہوتی ہے، بالکل عورت کا منہ دکھتا ہی نہیں چہرہ، ویسا آدمی جب اوپن کلچر میں جاتا ہے نا تو چاہتے نہیں چاہتے عورتوں کے چہرے پر اس کی نظر پلٹتی ہے۔ کچھ معاشرے، کچھ سوسائٹیز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لیڈیز کا فیس کھلا ہی رہتا ہے، تو وہ 1 لاکھ عورتوں کے بیچ میں سے گزر جائے، اس کی نظر پلٹتی نہیں، اس کے لیے ریگولر ہے، وہ نہیں پلٹے گا۔ لیکن جو زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان کی نظر پلٹتی ہے۔ یہ بتانا چاہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، وہاں پر جانے کے بعد اپنے عمل پہ بھی کنٹرول کرو گے، تو توبہ کرنے آیا ہے یہاں پر دوسروں خواتین کو دیکھنا تیرا کام نہیں ہے، اس کے لیے نہیں آیا ہے تو اپنے عمل پر بھی کنٹرول کرو اور اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرو، کہ جو آدمی حج کرے اور شکر ادا کرتے رہے، جی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، وہاں سے آنے کے بعد شکایتیں نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے، ارے کیا انتظام ہے صاحب، کچھ کرے نہیں، کچھ صحیح انتظام نہیں، کیا تکلیف اٹھائے ہم لوگ، کیسی گورنمنٹ ہے، وہ ان کیسا تھا۔ آپ وہاں پر فیسلٹیز کے لیے گئے تھے، فیسلٹیز کی اگر لیے جا رہے تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل چلے جانا تھا، جی کوئی 5 اسٹار ہوٹل چلے جانا تھا، وہ حج کے لیے کیوں گیا؟ اگر سہولتیں ہی پانا، سہولتیں مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر سہولتیں تلاش مت کرو وہاں پر جا کر، جی ان کو کیا امتحان مت لو گے، رینک دینے کے لیے مت جاؤ، میں 3 اسٹار دے رہا ہوں، 4 اسٹار دے رہا ہوں، 1 اسٹار دے رہا ہوں، اسٹارز دینے کے لیے مت جاؤ۔ جب حج کے لیے جاؤ تو تقویٰ اور خشیت کے ساتھ جاؤ۔ کوئی آدمی صحیح غلط کرتا ہوا نظر آئے تو دل میں یہ یقین رکھو کہ یہ سارے لوگ بھی مل کر اگر برا کام کر لینا تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے، جی توبہ کون کرے؟ علاج کون کراتا ہے؟ کون علاج کراتا ہے؟ علاج وہ کراتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ کہ آدمی کے اندر بیماری ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں، ایسا آدمی دواخانے کو جائے گا؟ جی میرے کو ہے نہیں کچھ بھی تو میں ڈاکٹر کو بتاؤں کیوں؟ جیسے بیماری جس کو پتا چلے کہ میں بیمار ہوں، ویسا ہی آدمی علاج کراتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میں گناہگار ہوں، وہی آدمی دل سے توبہ کرے گا۔ وہاں پر جا کے ان ایسا کرا، ان ایسا کرا، ان ایسا کرا، ان اٹھا، ان بیٹھا، نہیں جی اپنے عمل کی طرف توجہ کرنا، اپنے طرف خیال رکھنا، اور کوئی اگر غلط کرتا ہے، اونچ نیچ کرتا ہے، تب بھی اس کے ساتھ زبان کنٹرول میں رکھنا کہ اس سے آج غلطی ہو رہی ہے، میرے ساتھ 1,00,000 مرتبہ پہلے میں غلطی کر چکا ہوں، کسی کے 2 گناہ ہوں گے، میرے 2,00,000 گناہ ہیں۔ سب سے زیادہ برا انسان اپنے آپ کو سمجھنا اور یقین کر لینا کہ سب سے زیادہ برا میں، تبھی انسان کے دل سے توبہ نکلتی ہے اور تبھی اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے حج کرنے کا۔ اور جب آدمی حج کرتا ہے اور وہاں پر کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ زبان سے نہ عمل سے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، صفائی کے ساتھ حج کر لیتا ہے، صاف نیتی کے ساتھ، تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجع کما ولدته امه،
وہ پھر پلٹ کے ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں اس کو پیدا کیے وقت تھا وہ جس وقت ماں نے اس کو پیدا کیا وہ کیسا تھا، سارے گناہوں سے پاک، بالکل اسی طرح سے پلٹ کر ہو جاتا ہے۔